بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ کس لیتے اور رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لنگوٹ کسنا محاورہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے پوری تیاری کر لیتے، یہ مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب لوگوں نے یہ بھی کہا کہ صاحب تہبند لنگی باندھ لیتا کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیویوں سے الگ رہتے، صحبت نہیں کرتے، اور ظاہر بات ہے اعتکاف کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا رات میں بھی حرام ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول پوری طرح بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ واحیا لیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں 2 حصہ سوتے تھے، 1 حصہ جاگتے تھے، لیکن رمضان میں زیادہ حصہ رات کا جاگتے تھے، تھوڑا حصہ سوتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں تو پوری رات جاگتے تھے۔ احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، اللہ کی عبادت میں اس طرح مشغول رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ کی ذات کے تعلق سے ہوا۔ گھر والوں کے تعلق سے کچھ بیویاں اعتکاف کو بیٹھی ہوں گی، کچھ بیویاں اعتکاف کو نہیں بیٹھی ہوں گی نا، تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کے لیے کہتے ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی آپ کے گھر بھی بالکل بازو تھے، مسجد سے یہ ایک آواز دیے تو سب گھر والے سنتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے بھی جاگنے کے لیے کہتے۔ ہمارا بھی فرض ہے ہم بھی جاگیں، اگر اعتکاف کو نہیں بھی بیٹھے ہیں تو آخری عشرے میں رات میں زیادہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح گھر والوں کو بھی جگائیں، گھر والوں سے بھی کہیں اعتکاف عبادت کرنے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے۔ بعض لوگ بیمار بھی ہوں گے، لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ بعض عورتیں ماہواری میں ہوں گی، حیض کی حالت میں ہوں گی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاہتی ہیں تو آپ وضو کر لیجئے، وضو کر کے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اللہ سے جو ہے مانگتے رہیے، آپ کے لیے بھی پورا موقع ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو ناپاک ہوں اس لیے میں رات میں نہیں جاگ سکتی۔ رات میں جاگ کر عبادت کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، حالت جنابت میں ہیں، حالت نجاست میں ہیں، ناپاکی سب حالت میں، ہاں نماز مت پڑھیے، قرآن مت پڑھیے، باقی ذکر و اذکار کرنا یہ سب اس آپ کے لیے جائز ہے نا۔ آپ بہت زیادہ پاکی کا خیال کرتے ہیں تو الحمدللہ وضو کر لیجئے، وضو کر کے بیٹھ کر رات بھر جاگتے رہیے۔ یہ رات سب کے لیے اللہ نے رکھی ہے، یہ شب قدر، اور اعتکاف کے اندر بھی جیسا کہ آپ نے سنا رات میں زیادہ سے زیادہ آدمی جاگتا ہے، تو گھر والے بھی زیادہ سے زیادہ جاگیں نا، کوئی بھی ہوں، بچوں کو بھی اگر جگائیں تو اچھا ہے، بچے بھی عبادت کا شوق پیدا کریں۔ اس لیے کہ پہلے سال جب محرم کا روزہ فرض تھا تو صحابہ کرام خود بھی روزہ رکھے اور اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوائے۔ بچے شام میں ذرا پریشان ہوتے، روتے، تو ان کو کچھ گڑیا کھلونا وغیرہ دیتے، دل بہلاتے، یہاں تک کہ بچے جو ہے کھیلنے لگتے، اور جب افطار کا وقت ہوتا تو بڑوں کے ساتھ بھی بچے افطار کر لیتے ہیں۔ تو ٹریننگ بھی بچوں کو دینا چاہیے، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ٹریننگ، اور ذرا اور کچھ 3 سال گزرنے کے بعد، 10 سال کے بعد کہا کہ صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مارو، ان کو سزا دے کر نماز پڑھاؤ۔ ٹریننگ کرانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اعتکاف کی حالت میں، اور گھر والوں سے بھی کہتے تھے کہ آخری عشرہ ہے، جاگ لو، اللہ کی عبادت کر لو، تو پورا ایک عبادت کا ماحول ہو جاتا ہے۔
ایک ہی آدمی گھر میں جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو نیند آنے لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گھر کے سب لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، تو روشنی بلب لائٹ جلائے ہوئے ہیں، تو عبادت کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، وہاں گھر کے اندر سب کو شوق پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی جاگو، عبادت کرو، اور رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ یہ عبادت جو اعتکاف کی ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر پانے کے لیے اعتکاف کو بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی شب قدر پانا چاہے وہ اعتکاف کو بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ شب قدر سب کو ملتی ہے، اعتکاف کو بیٹھنے والوں کو بھی ملتی ہے، جو اعتکاف کو نہیں بیٹھے ان کو بھی ملتی ہے، لیکن اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ گئے ہیں وہ پوری رات الرٹ رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی گھڑی اعتکاف اس کے شب قدر کی ہے کہ صاحب ہم غفلت سے رہ جائیں تو شب قدر چلے جائے اور ہم کو نہ ملے۔ اس لیے جو ہے وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں جو اعتکاف کو بیٹھتے ہیں شب قدر کے، لیکن شب قدر سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، پاک لوگوں کے لیے، ناپاک لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے شب قدر ہے۔ جس کو رات مل جائے اس کو تو قسمت اس کی جاگ گئی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب انشاءاللہ شب قدر کے متعلق آئندہ چند باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔